الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما أبا عبد الله الحسين روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كلامه المجيد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد 1442 ہجری کے ماہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے. ہم ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں اور خدا متعال نے ہمیں پھر اس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے جسے رسول گرامی اسلام نے مومنین پہ قلوب کی حرکت و حرارت قرار دیا تھا. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ. میرے اس فرزند حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہ ہوگی. خداوند متعال کی توفیقات پر ہم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں اور ہم دعا گو ہیں اپنے ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے اس سلسلے عزاداری کو نظم عطا کیا، منظم کیا، یہاں پر آپ کے لیے مراکز علمیہ بنائے اور آج اس دنیا میں نہیں ہیں. ان سب کی روح کی شادمانی کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کی سربلندی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ذکر سید الشہداء اور ان کے جانثاروں کا ذکر جاری و ساری ہے، ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال شر دشمنان و حاسدان سے نہ صرف ان کی حفاظت فرمائے بلکہ ان کی عزاداری کو بھی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں پہلے سے زیادہ حسینیت کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیقات میں ہمیں توفیقات عنایت فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. عزاداری کے حوالے سے پاکستان اور ہندوستان و افغانستان بالخصوص ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں. یہاں پر مومنین اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ذکر سید الشہداء کرتے ہیں. ہم دعا کو ہے کہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہے، بالخصوص پاکستان و ہند و افغانستان، وہاں پر خداوند متعال بحق شہداء کربلا مومنین کی حفاظت فرمائے اور ان کی اس عرض عقیدت کو، عرض ادب کو، ان کے آنسوؤں کو، ان کی سیاہ پوشی کو، ان کی حالت غم کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على یقیناً آپ محروم ہیں
یقیناً آپ سیاہپوش ہیں، یقیناً آپ کے دل میں سید الشہداء کا غم تازہ ہوا ہے، شہدائے کربلا کا غم تازہ ہوا ہے، آپ کا ذہن کربلا کی طرف رواں دواں ہے، بہت سی خواہشیں ہیں، اور آپ اس شوق سے اس عزاداری کو بپا کریں گے، منائیں گے، شرکت کریں گے، آنسو بہائیں گے کہ سید الشہداء علیہ السلام اپنی والد گرامی سے آپ کی شفاعت کی سفارش فرمائیں۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہے، صفی عزا آپ نے بچھائی ہے، لیکن یاد رکھیے عزاداری کا حقیقی وارث پردہ غیبت میں موجود ہے۔ غم کے جس مرحلے سے وہ ہستی گزرتی ہے، اس غم کے مرحلے سے کوئی اور نہیں گزر سکتا، چونکہ امامت کا ادراک امامت ہی رکھتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ اپنی زندگی میں جیسے آپ اپنی حفاظت کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، تو آج سے صبح سے یہ معمول بنائیں کہ چونکہ ایام عزا ہے اور ہمارے زمانے کے امام مغموم ہیں، ان کی سلامتی کے لیے بھی آپ صدقہ نکالیں۔ اور میں پہلے بھی شاید 2-4 دفعہ یہاں عرض کر چکا کہ صدقے میں سینکڑوں ہزاروں روپے نکالنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ امام علیہ السلام کی سلامتی کی نیت کرتے ہوئے 10 روپے نکالیں، 20 روپے نکالیں، 50 روپے نکالیں، جو بھی آپ کو توفیق ہو۔ نیت یہ ہو کہ میرے زمانے کا امام سلامت رہے۔ ایک تو آپ امام علیہ السلام کو پرسہ بھی گویا کہ اس انداز سے دیں گے، دوسرا ان کی سلامتی کی دعاؤں میں بھی شریک ہوں گے۔ وہ حقیقی منتقم شہدائے کربلا حکم خداوند متعال کے منتظر ہے کہ وہ آئیں اور آپ جیسے خالص مومنین کے ذریعے سے اس زمین کو ظلم و جور سے پاک کریں۔ اس عظیم الشان ہستی، اس بے مثل و بے نظیر ہستی کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے۔ حضرت سید الشہداء کی شہادت کا واقعہ 60 یا 61 ہجری میں ہوا، اور ظاہر رسول گرامی اسلام کو رحلت فرمائے 50 سے 51 سال ہو چکے تھے کم از کم۔ رسول اللہ نے اس سے پہلے بہت سی چیزیں سید الشہداء کے بارے میں فرمائیں، جیسے میں نے ایک فرمان ذیشان حضرت رسول اعظم آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ میرے اس فرزند حسین کی شہادت کے ساتھ ایک ایسی حرکت، ایک ایسی گرمائش، ایک ایسی محبت مومنین کے قلوب میں پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہ ہوگی۔ تو جان لیجئے جب بھی آپ سید الشہداء کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں تو یہ رسول اللہ کی اس پیشین گوئی اور دعا کا نتیجہ ہوتا ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہ توفیق الہی ہے۔ اگر توفیق الہی نہ ہوتی، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، تو ہم اس قابل کہاں تھے کہ ہم سید الشہداء کا غم منا سکتے۔ سید الشہداء کے متعلق بھی فرمایا، اپنے اہل بیت کے متعلق بھی فرمایا نبی گرامی اسلام نے، مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح۔ اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو شخص بھی اس کشتی پر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو رہ گیا فقد ضل وہویٰ، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے سرور دو عالم نے اہل بیت کی کسی بھی 4 ہستیوں میں سے کسی بھی ہستی کے متعلق ذمیمہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا نحنو سفن النجات یا نحنو سفینۃ النجات، ہم اہل بیت نجات کی کشتی ہیں۔ ولیکن الحسین ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن اس نجات کی کشتیوں میں جو حسین ابن علی کی کشتی ہے
اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے اور نجات کے لیے اس کی سرعت بھی بہت زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحن سفینۃ النجات و سفینۃ الحسین اسرع و اوسع۔ ہم سب کشتی نجات ہے، لیکن میری اس فرزند حسین کی کشتی نجات کے لیے بہت سرعت بھی رکھتی ہے اور بہت وسعت بھی رکھتی ہے۔ سرعت اور وسعت جب سید الشہداء دکھانا چاہیں تو کبھی ایک شخص میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ صبح عاشور ایک شخص گردن کو جھکا کر، آنکھوں کو جھکا کر، ہاتھوں کو باندھ کر کے آتا ہے، باندھ کر آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ سفینہ حسین کتنی تیزی کے ساتھ اور وسعت قلبی کے ساتھ اسے حوض کوثر پہ بھیجتے ہیں۔ جناب اور میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء کی کشتی سے سب سے تیزی کے ساتھ جس شخص نے استفادہ کیا اور فائدہ اٹھایا وہ جناب اور تھے۔ سید الشہداء کو روکنے والے 2 محرم کو، لیکن روز عاشور بڑی سرعت کے ساتھ حوض کوثر پر جانے والے۔ لہٰذا جس ہستی سے آپ محبت کرتے ہیں، رسول اللہ نے اس ہستی کو نجات کی سب سے تیز اور وسیع کشتی قرار دیا۔ ایک دفعہ محبت کا اظہار تو کرو، ایک دفعہ حسینی رنگ میں ڈھل تو جاؤ، پھر دیکھو کہ سید الشہداء آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا رسول گرامی اسلام کو کہ اے میرے حبیب فَأَقِمْ، تم قیام کرو اپنے دین کے لیے، اللہ کی خاطر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خداوند متعال نے ہر انسان کو فطرت پر قائم کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ خداوند متعال نے یہاں پر لفظ انسان استعمال کیا، نہیں فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر المؤمنین، بلکہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ حضرت انسان کو فطرت الہی پر پیدا کیا، اس کی فطرت میں کچھ چیزیں بدیلیت رکھی، اور یہ فطرت کا نتیجہ ہے کہ انسان پر اگر کوئی مشکل آتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ یہ فطرت کا ہی تقاضا ہے کہ انسان برائی سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ یہ فطرت کا ہی تقاضا ہے کہ انسان کسی کو مشکل میں دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس فطرت سے ہٹ کر کام کرتا ہے تو وہ شخص الہی فطرت پر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کسی بھی انسان کے دشمن کے ساتھ محبت کا کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ الہی فطرت پر نہیں ہے، وہ اس فطرت سے ہٹا ہوا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں خوشی اور غم کو رکھا۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کے ہاں بھی مرگ ہو جائے تو وہ مغموم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو لوگ نام نہاد لوگ منع کرتے ہیں گریہ کرنے سے، اگر کوئی ان کا مارا جائے تو وہ کس طریقے سے گریہ کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ آہ و فغاں کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی لاچاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی اگر دوسرا مریض ہو جائے اور کہیں کہ ڈاکٹر ہمارے لیے وسیلہ بنا تو وہ آپ کو کافر قرار دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی باری آئے تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ہمارے حج کے ساتھی ہیں ڈیرہ غازی خان والی سائٹ پر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے علاقے میں کوٹ چھٹا میں فلاں نام کثرت سے رکھا جا رہا ہے، ایک ہمارے ہاں غیر محبوب نام، ایک ہمارے ہاں غیر پسندیدہ نام، بلکہ ہمارے ہاں کیا جو فطرت الہی پر شخص ہے وہ ہر اس شخص کے نزدیک وہ نام ناپسندیدہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔
وہ نام بڑا رکھا جا رہا ہے، تو یہ بڑی بری بات ہے۔ انہوں نے پھر بتایا کہ وہاں پر جو شخص سب سے بڑا ہے، مکتب تشیع کے بھی مخالف ہے اور دیگر ادیان کے بھی مخالف ہے، اپنی خاص تشریح رکھتا ہے دین کے بارے میں۔ اس کے بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے علی فلاں، ایک کا نام ہے حسن فلاں، ایک کا نام ہے حسین فلاں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو میں فقط علی لکھتا ہوں یا حسن لکھتا ہوں یا حسین لکھتا ہوں۔ تو ایک دفعہ اس نے بڑے تند انداز سے مجھے کہا کہ میرے بچوں کا پورا نام لکھا کرو۔ میں نے اس کو فوراً کہا اگر پورا نام لکھا تو ولا شفا کوئی نہ تھی سی۔ اگر میں نے پورا نام لکھا، چونکہ انہوں نے سرائکی میں مجھے بتایا، انہوں نے کہا اگر میں نے پورا نام لکھا تو تیرا بیٹا صحت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی مرضی ہے، جیسے مرضی لکھیں۔ اور اگر آپ نے اپنے بیٹے کا نام علی ہو، محمد ہو، حسین ہو، حسن لکھا ہے، رکھا ہے، اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ یہ نام نہیں لکھوں گا مگر شفا نہیں ملے گی، آپ کہیں گے تم اپنی شفا کو رکھو اپنے پاس۔ ہمیں ایسی شفا کی ضرورت نہیں ہے جو ائمہ کو چھوڑ کر حاصل کی جائے۔ ہمارے پاس تو شفا دینے والے خود موجود ہیں۔ یہ فرق ہے بابصیرت قوم کا اور بے بصیرت قوم کا، یہ فرق ہے۔ تو خدا متعال نے حضرت انسان کو فطرت پر پیدا کیا اور اس فطرت کے قرآن مجید میں بہت سے نمونے پیش کیے۔ ہم ان دنوں میں انشاءاللہ قرآن مجید سے وہی فطرت کے نمونے لیں گے اور پھر کربلا میں اس کا جلوہ دکھائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ کو آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے، آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور یقیناً مانوس ہوں گے۔ قرآن بہت سی جگہ پر کہتا ہے میرے حبیب پھر ابراہیم کو یاد کرو، اے میرے حبیب زکریا کو یاد کرو، اے میرے حبیب اسحاق کو یاد کرو، اے میرے حبیب یعقوب کو یاد کرو، یحییٰ کو یاد کرو، عیسیٰ کو یاد کرو، موسیٰ کو یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ اگر میں یہاں پر بیٹھ کر، آپ کے بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان تشریف فرما ہیں، نوجوانوں کو جب کوئی بزرگ سمجھانے لگتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا دادا اس قسم کا ہوتا تھا، لہٰذا تمہیں ایسی کمزور حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ کو بھی خداوند متعال یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے حبیب ہم یہ تمام مسائل گزشتہ تمام نبیوں کے ذریعے سے حل کر چکے ہیں، اب اس کا جلوہ دکھانا آپ کا اور اہل بیت کا کام ہے۔ یا رسول اللہ، یا آپ نے جلوہ دکھانا ہے، آپ دیکھیں قرآن کو۔ اور یہ فکرہ کہنا کسی طور پر بھی باعث اشکال نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام عمل کرتے چلے جاتے ہیں اور آیات نازل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے 12 دن بہت ہی باعظمت دن گزارے، ولایت عظمیٰ کا اعلان، 18 ذی الحجہ، 20 ذی الحجہ کو کائنات کی سب سے بڑی ازدواج، سب سے بڑی شادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مولا امیر المومنین کے گھر میں جانا، اس کے بعد پھر روزے مباہلہ، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال نے اہل بیت علیہ السلام کی ایک اور قربانی کے بدلے میں سورہ دہر کا نزول فرمایا، وہ انہی ایام میں ہوا۔ یعنی یہ انجام دیتے چلے گئے۔ سورہ دہر میں کیا ہے؟ خلاصتاً میں عرض کر دوں، روزے رکھیں، حسنین شریفین مریض ہوئے یا سید الشہداء مریض ہوئے، جناب سیدہ نے روزے کی نیت کی، ناظر مانی، آپ بھی منت مانتے ہیں، مولا امیر المومنین نے بھی،
آپ کی حدیث میں بھی سب نے مل کر ناظر مانی ٹھیک ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے، روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا تو خدا بند متعال نے فرشتے کو ایک سائل کی صورت میں بھیجا، افطار کا سارا سامان اسے دے دیا، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ اب جب ہو گیا تو قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، یہ جب 3 دن اہل بیت نے عمل انجام دیا تو آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ قرآن کو دیکھیے کہ غدیر والے دن تو خدا بند متعال نے گویا کہ اہل بیت علیہ السلام کے نہ صرف فضائل کا پوری معراج حضرت انسان کو کروا دی، بلکہ کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل بھی رکھی۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے جب اللہ نے فرمایا الیوم 18 ذی الحجہ یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے حبیب آج کے دن کفار آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ منطوق ہے، ہر گفتگو کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اس کا مفہوم بڑا سیدھا سادہ ہے۔ منطوق کیا ہے کہ آج کے دن کفار آپ کے دین سے مایوس ہو گئے کہ ہم اب اس دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے اب اپنے بعد اس دین کی حفاظت کے لیے امیر المؤمنین کا اعلان کر دیا ہے، لہذا کفار مایوس ہو گئے۔ یہ آیت کا ہے لفظی ترجمہ، اس کا مفہوم کیا ہے پھر لفظی ترجمہ دہرائے دیتا ہوں۔ اے میرے حبیب آج کے دن کفار مایوس ہو گئے آپ کے دین سے، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ مفہوم یہ ہے اے میرے حبیب آج کے دن جو بھی مایوس ہوا ہے وہی کافر ہے، چونکہ اس دن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہوئے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ آج کے دن جو بھی مایوس ہوا ہے، گویا کہ اللہ نے وہاں اعلان کر دیا میرے ولی علی کی اعلان ولایت سے اگر کوئی مایوس ہوا ہے تو اسے پھر تجدید عہد کرنا پڑے گا، اسے دوبارہ واپس آنا پڑے گا، اب اس کے لیے رہنا مشکل ہے۔ اور خداوند متعال نے وہاں اپنی سنت کو تبدیل کیا۔ اللہ کی سنت یہ تھی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا اے میرے حبیب آپ جس بستی میں بھی ہوں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جس بستی میں بھی ہوں گے ہم وہاں پر عذاب نازل نہیں کریں گے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ لیکن مسئلہ ولایت اتنا شاندار تھا، اتنا عظیم الشان تھا، اور اتنا خدا بند متعال کے ہاں حتمی تھا، اور اتنا بڑا تھا کہ خدا بند متعال اس مسئلے پر کسی بھی شخص کی کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھی ذات خداوند۔ جب حارث نے کہا کہ یہ آپ نے کیا اعلان کر دیا، رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تازہ تازہ حج کر کے آئے تھے، اس نے ایک تو آواز اونچی کی اپنی، اور رسول اللہ کے سامنے آواز کے اونچا کرنے کو ممنوع قرار دیا تھا خداوند متعال نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم خدا تھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں حکم خدا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اس نے فوراً پیچھے تھوڑا سا ہٹ کر 4 قدم ہٹ کر کہا کہ اے اللہ اگر علی علیہ السلام کو ولی بنانے اور مولا بنانے کا حکم تیری طرف سے ہے تو میرے اوپر ابھی عذاب نازل کر۔ جس وقت وہ دعا کر رہا تھا کیا رسول اللہ وہاں موجود تھے یا نہیں؟ اللہ کے رسول موجود تھے، اور قرآن میں اللہ وعدہ کر چکا تھا اے میرے حبیب جہاں آپ ہوں گے وہاں پر عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن مسئلہ ولایت پر خداوند متعال نے اپنے اس قانون کو تبدیل کیا۔ جیسے ہی اس نے کہا میرے اوپر عذاب نازل کر، سأل السائل بعذاب واقع، جیسے ہی اس نے سوال کیا فوراً عذاب نازل ہو گیا، اور وہ فی النار ہوا۔ خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کے مسئلے پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا یاد رکھیے ایسا نہیں ہو سکتا
کہ حضرت انسان سید الشہداء سے محبت کا بھی دم بھرے اور دوسروں سے بھی اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. مل کر سلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کے ساتھ. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر رکھا، الہی فطرت پر رکھا. پھر آگے چل کر قرآن مجید میں بہت سی حضرت انسان کو نصیحتیں کی اور کہا کہ خبردار لا یغتب بعضکم بعضا، یہ قرآن کا صریح حکم ہے، تم میں سے کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی غیبت کرو. غیبت سے روک دیا. لیکن پھر خداوند متعال نے اپنی ایک اور سنت ہمیں بتلائی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. خداوند متعال اعلانیہ طور پر اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو اللہ قطعاً اس بات کو پسند نہیں فرماتا الا من ظلم. لیکن مظلوم بلند آواز سے ظالم کو دنیا کے سامنے سیاہ چہرے کے ساتھ پیش کر سکتا ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء. خداوند متعال گالی گلوچ کو اونچی آواز سے کہنا اس نے ایسا کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، یا اس کی پشت پر کہنا، یا کسی کے گھر کے آگے کھڑے ہو کر ماتم شروع کر دینا کہ یہی قاتل ہے، یہی قاتل ہے، یہی قاتل ہے، اس سے منع کیا الا من ظلم. لیکن اگر ظلم ہوا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس ظالم کو آشکار کرو. بس یہی جواب ہے ہمارے پاس کہ جس نے بھی اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کی برائیوں کو بیان کرو، ان کے سیاہ چہرے کو لوگوں کے سامنے آشکار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم مظلوم ہو. کیوں ہیں آپ مظلوم؟ اب سوال یہ ہو سکتا ہے آپ سے، بھائی ظلم تو حضرت سید الشہداء پر ہوا، ظلم تو مولا امیر المومنین پر ہوا، ظلم تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر ہوا، آپ پر تو ظلم نہیں ہوا. نہیں، خداوند متعال نے کہا نہیں، اس کو جواب دو، یہ کس جہالت کی وادی میں پھر رہا ہے. ہم جب یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انما ولیکم اللہ، اے مومنو اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولو اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور مولا امیر المؤمنین اور رسول اللہ کی زبان کے مطابق ان کی ساری کی ساری آج آپ کی ولی ہے، تو آپ ہی ولی کے تابع. اور پھر رسول کرام کے اسلام نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه. اے لوگو یاد رکھو اگر تم امت محمدیہ میں سے ہو تو میں اور علی تمہارے باپ ہیں. اب اپنے ایمان سے بتائیے، خدا نہ کرے اگر آپ کے یا میرے باپ پر کوئی شخص ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، خدا نہ کرے کہ اس کو کوئی قتل کر دے، تو کیا آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا نہیں؟ عدالت میں یقیناً جائیں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ ظالم کون ہے. ظالم کون ہے؟ انما ولیکم اللہ کے ذریعے سے خداوند متعال نے ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے تابع قرار دیا. لہذا اگر کوئی شخص اہل بیت کے خلاف کوئی زبان درازی کرتا ہے تو قرآن نے ہمیں اجازت بھی دی اور حکم بھی دیا کہ تم اس کی زیادتی کو آشکار کرو، اس کی زیادتی کو بیان کرو. اللہ کسی کی غیبت کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم بلند آواز سے ظالم کے متعلق گفتگو کر سکتا ہے، ظالم کے ظلم کو بتا سکتا ہے، ظالم کی کارستانی کو بتا سکتا ہے. یہی وجہ ہے
کہ جب کوفہ والوں نے سید الشہداء کو خط لکھے تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہم یزید سے اور خاندان یزید سے راضی نہیں ہیں۔ سید الشہداء نے کسی کو نہیں لکھا کہ باقی تو ظاہری طور پر فسق و فجور نہیں کرتے تھے، یہ کرتا ہے فسق و فجور، تو یہ تم نے دوسروں کا نام کیوں لکھ دیا؟ کیوں لکھ دیا دوسروں کا نام؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ اس کی بنیاد وہ دوسرے تھے جنہوں نے رسول اللہ کی رحلت کے ساتھ ہی اس ظلم کی بنیاد رکھی تھی۔ لہذا خدا نے آپ کو اور ہمیں اجازت دی کہ اگر آپ مظلوم ہیں تو ظالم کے خلاف آواز کو بلند کیجیے۔ اب آ جائیے اگلے مرحلے پر۔ پھر قرآن مجید نے ہمیں پکار کر کہا ذرا قصے حضرت یوسف کو کھولو، ہم نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے، ہم نے اس قصے کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ بھئی آپ لوگ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اب 1400 سال گزر گئے۔ کربلا میں اس طریقے سے یہ کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چند سال گزرے تھے واقعہ کربلا کو کہ مدینہ میں ایک شخص نے میل اور آپ کے چوتھے آقا و مولا سے کہا مولا گریہ بس کیجیے، بہت گریہ کر دیا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہوا تھا، میں نے اپنے بابا کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کے سروں کو نو کے نیزہ پر دیکھا ہے، انصاف نہیں تم نے کیا۔ قصہ یعقوب کی طرف آ جائیے، قرآن کہتا ہے بہترین قصہ ہے، احسن القصص۔ کیا ہے اس قصے میں؟ قرآن کہتا ہے کہ بھائیوں نے دغا کیا، باپ نے گریہ کیا۔ باپ کا گریہ یہ بتاتا ہے کہ گریہ موت پر نہیں فقط کیا جاتا، گریہ مصیبت پر کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے پاس حضرت یوسف کی موت کی خبر نہ تھی، بیٹوں نے بتایا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن باپ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ باپ کو پتا تھا، قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ بیٹا زندہ ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب نے جو گریہ شروع کیا، وہ باپ جس کو پتا ہے کہ بیٹا زندہ ہے 80 سال گریہ کیا۔ حضرت یوسف کا جو فاصلہ ہے دوبارہ باپ سے ملنے کا، وہ 80 سال کا فاصلہ ہے۔ 80 سال تک گریہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا گریہ کیا حضرت یعقوب نے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی وہ نابینا ہو گئے۔ سفید آنکھوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ سیاہی سے ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ کیوں؟ اسی کے بعد میں حضرت یوسف نے جب بھیجا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا کہ تم میری قمیض ان کے چہرے پر ڈالنا تو ان کی بصیرت واپس آ جائے گی، بس روشنی، آنکھوں کا دیکھنا، وہ پھر دیکھنے لگ جائیں گے، یعنی نابینا ہو گئے۔ اگر کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت یعقوب پر اعتراض کرے، قرآن مجید پر اعتراض کرے، اللہ کی اس احسن القصص پر نعوذ باللہ اعتراض کرے۔ اللہ تو جس قصے کو احسن القصص کہہ رہا ہے اس میں ایک نبی اللہ ہے، اور یہ طے ہے کہ حضرت یعقوب اپنے زمانے میں سب سے بڑے نبی تھے، ان سے بڑا کوئی نبی نہیں تھا اس زمانے میں، چونکہ بہت سے ادوار میں سینکڑوں بلکہ بعض ادوار میں ہزاروں نبی ایک ہی وقت میں گزرے۔ حضرت یعقوب اپنے زمانے کے سب سے بڑے نبی تھے، سب سے بڑا نبی 80 سال تک گریہ کرتا ہے۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔
اللہ کہتا ہے کہ احسن القصص، یہ بہترین قصہ ہے۔ گریہ کس پر کیا جا رہا ہے؟ جو بیٹا غائب ہے، پاس نہیں ہے، پاس نہیں ہے، غائب ہے۔ اور پھر بیٹے کا جب تمیز واپس آتی ہے تو بصارت لوٹ آتی ہے۔ یہاں پر قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بیٹے باپ کو بار بار کہتے ہیں تو روتا رہتا ہے، تو پاگل ہو جائے گا یا تو مر جائے گا۔ یعنی قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ظالم تھے، جو بیٹے کو باپ سے جدا کرنے والے تھے، جو باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کرنے والے تھے، وہی باپ کے گریے پر اعتراض بھی کرتے تھے۔ قرآن نے ہمیں یہ بتایا نا کہ باپ کے گریے پر کون اعتراض کر رہا تھا؟ ظالم۔ ظالم کون تھے؟ اسی باپ کے بیٹے حضرت یوسف کے بھائی۔ تو گویا کہ قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تمہارے سید الشہداء پر گریہ کرنے کے نتیجے میں ان لوگوں کو دکھ پہنچے گا جو ظاہری طور پر قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، تمہارے ساتھ بھی چلتے ہوں گے، تمہارے گھر میں بھی رہتے ہوں گے۔ کیوں؟ یعقوب میں یہ پہلے ایک سنت ہو چکی تھی، بیٹے ساتھ بھی رہتے تھے، کھاتے بھی یعقوب کے دسترخوان سے تھے اور بھونکتے بھی حضرت یعقوب کو تھے۔ ظالم بھی تھے اور باپ کو نعوذ باللہ سٹھیایا ہوا بھی کہتے تھے، اور کہتے تھے تم تو مر جاؤ گے اسی میں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ سینہ پیٹ پیٹ کر تم مر جاؤ گے۔ تو یاد رکھیے یہ ہمیشہ ظالم کہتا ہے کہ مر جاؤ گے، مظلوم کبھی ایسے نہیں کہتا۔ معلوم ہوا قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، قرآن واقع کربلا کو زندہ رکھنے کا درس دے رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، یہ غم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرما کر گئے کہ یہ غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ ہمیں بتلا کر گئے کہ روز محشر کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں بتا کر گئے، ہمیں بتا کر گئے، ہمیں ہمارے چھٹے امام بتا کر گئے کہ جب عاشور ہوتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارے زمانے کے امام نے بتایا۔ آپ روز عاشور پڑھتے ہیں، زیارت ناحیہ، جس میں ہمارے زمانے کے امام فرماتے ہیں کہ میں آنسوؤں کی بجائے خون بہاتا ہوں۔ لہذا کسی شخص کو اس کے دماغ میں یہ خناس نہ آئے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کیوں آنسو بہائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مظلوم شہید کیا گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے امام نے ہمیں بتایا کہ امام علیہ السلام کو گھیر کر شہید کیا گیا۔ یہاں تو گم ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں تو منصب سے ہٹائے جانے کی بات نہیں ہے، یہاں تو ایک خاص علاقے میں بھیج دینے کی بات نہیں ہے۔ یہاں واضح ہے گریے کا جواز، اور سید الشہداء خود مولا امیر المومنین کے سامنے تشریف فرما ہے۔ امیر المومنین سید الشہداء کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتے ہوئے، چہرے مقدس کی طرف اپنے بیٹے کی چہرے کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس آہ بھر کے فرماتے ہیں، یا قتیل العبرات۔ سید الشہداء حیران ہو کر کچھ پوچھتے ہیں، انا یا ابی، انا یا ابی، اے بابا آپ نے مجھے فرمایا؟ فرمایا ہاں، اے میرے وہ بیٹے کہ جس کا تذکرہ جب بھی ہوگا، جو بھی کرے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو روان ہو جائے گا۔ اس لیے امام معصوم نے آپ کے لیے بڑی آسانی کر دی، ہمارے لیے بخشش کا بڑی آسانی سے سامان کر دیا۔ لہذا فرمایا من بقا وہ اب کا او تبا کا فلاح الجنہ، جو شخص روکتا ہے، رونے جیسی شکل بناتا ہے یا رلاتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ کتنا عظیم الشان انتظام رکھا اہل بیت کے اس آخری فرد کے لیے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔
ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے اہل سنت برادران، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے، وہ یقیناً ان باتوں کو جانتے ہیں کہ آخر ان کروڑوں لوگوں کو پوری دنیا میں ہو کیا جاتا ہے۔ آپ سب خود آئے ہیں، آپ کسی نے بلایا نہیں، آپ تلاش میں ہیں ماتم کہاں ہو رہا ہے، مجلس کہاں ہو رہی ہے، عزاداری کہاں ہو رہی ہے۔ میں اپنے آپ کو سید الشہداء کے عزاداروں میں شامل کروا سکوں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرما گئے تھے کہ میرے اس فرزند حسین بن علی کی شہادت کے صدقے میں خداوند متعال خاص طور پر ان کو کچھ چیزوں سے نوازے گا، اور امام شیشوں سے بھی یہی روایت نقل ہوئی، استجابت الدعا تحت قبۃ الحسین، اگر دعا مستجاب کرنا چاہتے ہو تو حسین بن علی کے قبہ کے نیچے، گنبد کے نیچے آ جاؤ، وہاں دعا قبول ہوگی۔ وہ آسان قبہ نہیں ہے، حضرت ایت اللہ وحید خراسانی فرما رہے تھے کہ خداوند متعال نے قبہ حسینی قبر مبارک سید الشہداء کے طواف کا انتظام کیا ہے، اور ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں قبر مطہر سید الشہداء کا، اور فرماتے ہیں تسلسل کے ساتھ فرشتے آتے چلے جاتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، اور جس دن سے سید الشہداء شہید ہوئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک کسی فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئی طواف کرنے کی۔ اندازہ لگائیے کتنے فرشتے رکھے ہیں، اور پھر فرمایا کہ شفا خداوند متعال نے تربت الحسین میں رکھے، اور پھر فرمایا کہ خداوند متعال نے حضرت سید الشہداء کی اس قربانی کے بدلے میں امامت کا سلسلہ سید الشہداء میں رکھا، اور آخری چیز بھی رسول اللہ نے بھی اور امام شیشم نے بھی آپ کے لیے بیان فرمائی، فرمایا کہ جو شخص بھی حسین بن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے گھر سے چلتا ہے، زیارت کرتا ہے اور پھر واپس گھر پہنچتا ہے، یہ جتنا بھی عرصہ اسے زیارت کے دوران لگتا ہے، خداوند متعال اس عرصے کو اس کی زندگی کے ایام میں شمار نہیں فرماتا۔ اگر میری زندگی 50 سال ہے اور میں سید الشہداء کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہوں اور مجھے 1 ماہ گھر سے جاتی اور واپسی تک لگ گیا ہے، تو امام معصوم فرما رہے ہیں 50 سال نہیں، تم 50 سال اور 1 مہینہ جیو گے۔ اللہ نے ان دنوں کو ان مستعمل دنوں سے نکال دیا۔ کتنی بڑی عظمت ہے! گویا تو خداوند متعال نے جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے محور جناب سیدہ کو قرار دیا، اسی طریقے سے اس گردش کے لیے سید الشہداء کو محور قرار دیا۔ کس سے گریہ نہیں کیا سید الشہداء پر؟ ولادت کے موقع پر گریا، زندگی کے موقع پر گریا، ولادت سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے کربلا سے، اگر موقع ملا تو مختصر تذکرہ ہوگا، ان تمام انبیاء کا مقبول ہونا بہت بڑی بات ہے۔ حسین بن علی علیہ السلام کو پہچانیے، عزاداری کو جانیے۔ عزاداری ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آتی ہے، عزاداری ہماری اصلاح کرنے کے لیے آتی ہے، عزاداری ہماری ڈیڈ ہوئی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آتی ہے، عزاداری ہمیں پھر اہل بیت علیہ السلام کے قریب کرتی ہے۔ درست فرمایا رہبر کبیر حضرت امام خمینی نے کہ اگر عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا۔ اگر دنیا میں کہیں پر بھی حریت کی تحریک ہے تو وہ عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے ہے۔ جتنے بڑے چوغے پہننے والے چاہے ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہی کیوں نہ ہو اور دنیا کی بڑی معیشت ہی کیوں نہ ہو، وہ فقط اور فقط شراب و شباب کے تابع ہیں۔ وہ یہودیت کی اتباع کرتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے ہمیشہ حق کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جہاں جہاں پر حق ہے
پاکستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، یمن ہے۔ یمن کے متعلق آپ اور میں تصور کریں تو ہمارے بدن میں تھر تھری تاری ہو جاتی ہے کہ وہ زندہ کیسے ہے۔ دنیا کی طاقتیں جدید ترین اسلحہ ان پر استعمال کر رہی ہیں، لیکن ان کی پشت زمانے کا امام موجود ہے جس نے ایک لحظے کے لیے ان کے قدموں میں لغزش نہیں پیدا ہونے دی۔ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم تو انڈیا سے بھی کچھ 4 جہاز آگے اور پتہ نہیں ہمارا تھنڈر اس کا مقابلہ کرے گا یا نہیں، ڈر جاتے ہیں۔ لیکن وہ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، لیکن محبت اہل بیت علیہ السلام سے مملوف ہیں۔ 18 ذی الحجہ کے ذرا صنعاء کے جلوس کو دیکھیے، ہم نے پاکستان میں کہیں پر بھی غدیر والے دن ایسے جلوس نہیں نکالے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری معرفت معذرت کے ساتھ غدیر کے معاملے میں یمن والوں کی معرفت سے کمتر ہے۔ اسی لیے یمنیوں سے مولا امیر المومنین نہیں محبت فرماتے تھے، رسول اللہ محبت نہیں فرماتے تھے، اسی وجہ سے کہ وہ خالص ہے۔ جہاں جہاں پر بھی ذکر سید الشہداء ہے وہاں پر اقوام زندہ ہے، جہاں جہاں پر ذکر سید الشہداء نہیں ہے وہاں پر اقوام تو ہیں لیکن ان کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ روح ملتی ہے تو کربلا سے ملتی ہے اور کہیں سے روح نہیں ملتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ سید الشہداء فرما کر گئے ہیں، من کان معذرا محجتہ فلیرحل معنا۔ سید الشہداء نے چلتے ہوئے کہا، ذرا تصور کیجئے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے آ جائے میرے ساتھ کربلا۔ سید الشہداء اللہ سے ملاقات کا وعدہ کر کے لے جا رہے ہیں کربلا کی طرف۔ کتنا یقین ہے، اللہ سے ملاقات جو کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے بھائی، یرحل معنا۔ اور سید الشہداء نے جب انتخاب کیا ہے، کبھی ذہن میں نہ لائے، میں شاید 2-3 دفعہ پہلے یہاں کہہ چکا اور ضروری سمجھتا ہوں بار بار کہنا، سید الشہداء کے کاروان میں ہر شخص کار آمد تھا، ہر شخص کار آمد تھا، چاہے وہ مکہ سے چلتے ہوئے 1.5 ماہ کا شیرخوار تھا، یہ خط لکھ کر بلایا تھا، حبیب آجو ہم تمہارے قریب ہی کربلا میں آئے ہوئے ہیں، پہنچو ہمارے پاس۔ اور سید الشہداء نے جس میں کربلا کا عزم دیکھا صرف اسے ساتھ لیا، جسے دیکھا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا اسے اس امتحان میں نہیں ڈالا۔ وہ کرنا موجود تھے مدینہ میں، نہیں ڈالا انہیں۔ سید الشہداء امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے چونکہ دیکھ چکے تھے ماضی میں بہت سے لوگ امتحانوں میں فیل ہو چکے ہیں، ظرف جانتے تھے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سید الشہداء اور زمانے کے امام ہمارے ظرف بھی جانتے ہیں، ہمارے ظرف بھی، ہمارا حساب کتاب بھی ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، بس ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ اور یہ یقین اس وقت تو یقیناً ہوگا جب ان کا سامنا ہوگا۔ قبر میں تو آپ مانتے ہیں نا مولا امیر المومنین آئیں گے، تو پھر آئیں گے تو سوال جواب ہوں گے، صرف وہ ہمارے لیے پھول نہیں لے کر آئیں گے، یہ پوچھیں گے میرے فرزند کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، دختر رسول کے اوپر جو ظلم ہوا اس ظلم کو کتنا بیان کرتے تھے، بڑا ظلم ہوا دختر رسول پر۔ اس موقع پر بہت سے بزرگ علماء اس شب میں ذکر جناب سیدہ ہی فرماتے ہیں، چونکہ ابتدا وہاں سے علنی ہو رہی ہے، جسے ہم صحیفہ بھی کہتے ہیں، اور اس سے متصل ہے در زہرا سلام اللہ علیہ۔ جناب سیدہ محبوب ہیں، گھر میں ہیں، جس ہستی کا چند دن پہلے غدیر میں اعلان ہوا ہے، لوگوں نے روگردانی کی ہے، جناب سیدہ گھر میں ہے۔ یہاں تک کہ
دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا اے لوگو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی وہاں پر دفن ہے۔ اے لوگو دیواروں کے پیچھے سے آوازیں نہ دو، اے لوگو جب ان دروازوں پر آؤ تو ادب سے آؤ۔ اور رسول اللہ 1 سال تک آیت تطہیر پڑھ کر بتلا کر گئے تھے کہ اس دروازے پر صرف آیت تطہیر پڑھی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ باہر سے کھولنے والے نے بلند آواز سے کہا علی کو ہمارے حوالے کرو۔ یہاں بہت سی حکمتیں ہیں انشاءاللہ جو ایام فاطمیہ سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے حوالے کرو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی صدا کو بلند کرنے والے نے یہاں پر بھی اپنی آواز کو ویسے ہی بلند کیا۔ یہ کون سا دروازہ ہے؟ ابھی 3 دن پہلے تو جب اسرائیل آیا تھا تو اس نے 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اندر نہیں آیا تھا، اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو بتلایا تھا فاطمہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے۔ یہ کسی سے پوچھا نہیں کرتا، تیرے دروازے کی عظمت ہے، اسے آنے کی اجازت کو وہ اللہ کی طرف سے مجھے لینے آیا۔ جناب سیدہ کو پتا تھا اپنے دروازے کا کہ کیا عظمت ہے اس کی۔ وہاں پر اسرائیل کھڑا ہو کر اجازت دے رہا تھا، یہاں پر ایک سنت الہیہ کا مخالف شخص کہہ رہا تھا اگر دروازہ نہ کھولا توڑ بھی دوں گا اور آگ بھی لگا دوں گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ جناب سیدہ نے فقط اتنا کہا جناب فضہ سے مجھے پکڑیے میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ غش کھا گئی جناب سیدہ۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو دیکھا کہ ابن عم گھر میں نہیں ہے، امیر المومنین گھر میں نہیں ہے۔ اپنا دروازہ جو کہ مسجد میں کھلتا تھا اس سے صدا دی علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دو، ابن عم کو چھوڑ دو، میرے شوہر کو چھوڑ دو، اگر نہ چھوڑا تو میں اپنے بال کھول کر رسول اللہ کا کرتا اپنے سر پہ رکھ کے تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ مسجد میں جو ستون تھے ان میں حرکت پیدا ہوئی اور امیر المومنین نے مجھے کہا سلیمان جلدی سے بنت رسول اللہ سے کہے بد دعا نہ کیجئے گا وگرنہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آگر کہا آپ کے سرتاج پہ یہ حکم ہے، مان لیا حکم۔ امیر المومنین واپس آئے، بڑے مسائل کے ایام گزرے، بڑے سخت ایام گزرے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے آ کر بشارت دی کہ اب آپ تیار ہو جائیے میرے پاس آنے کے لیے۔ جناب سیدہ تیار ہیں، اب مولا امیر المومنین کے لیے بڑی مشکل ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جب رحلت ہوئی تو بیت اللہ وحی خراسانی فرما رہے تھے، حسنین شریفین اسی وقت گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ جناب اسماء بنت امیس نے شہزادوں کو روکنا چاہا، انہوں نے ماں کا دیدار کرنا چاہا، اسماء نے پھر روکا، شہزادے سمجھ گئے، بھاگ کر بے تحاشا ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ آقا وحید فرماتے ہیں جوان امیر المؤمنین نے جب شہزادوں کو دیکھا اپنی جگہ سے ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور پھر زمین پہ گر گئے۔ اتنا غم ہے امیر المؤمنین کا۔ وقت گزرا، غسل دیا کی چیخ بلند ہوئی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہمارے جد نے غسل دیا اور پسلیوں پر ہاتھ رکھا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، امیر المؤمنین برداشت نہ کر سکے، بڑی مشکل سے یہ جنازہ چلا بقیع کی طرف جہاں پر دفن کرنا تھا۔ روایت میں ہے کہ وہاں جنازے کو رکھنے کے بعد امیر المؤمنین نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آقا وحید فرما رہے تھے کہ
کہ ہم نے فقہ میں شریعت میں کہیں پر نہیں دیکھا کہ میت کو قبر کے قریب رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین کا صبر ختم ہو گیا۔ امیر المومنین نے دیکھا اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہا تھا مشکل کے موقع پر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر ختم ہو گیا۔ اب نماز سے علی نے مدد لی، 2 رکعت نماز پڑھ کے سیدہ کو آگے کیا، نیچے سے ہاتھ آئے رسول اللہ کے ثبوت کیا۔ پھر امیر المومنین نے ایک مختصر گریہ کیا، کہا ہے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ان کے ساتھ امت نے کیا کیا۔ رسول اللہ نے امیر المومنین کے حوالے سے سیدہ کو کیا تھا، فرمایا تھا علی فاطمہ تیرے پاس میری امانت ہے۔ امیر المومنین یقیناً سوچ رہے ہوں گے رسول اللہ نے جب فاطمہ کو میرے حوالے کیا تھا فاطمہ کی پسلیاں سالم تھی، اب جب میں نے رسول اللہ کے حوالے کیا ہے تو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اللہ رحمت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام النبي ينقلبون